نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی، آپ نے جمعہ پڑھا ہے، صرف 2-3 منٹ آپ کے لوں گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد تعمیر کرنے اور مساجد کو صاف ستھرا رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور محدثین نے مساجد کے باب کے اندر، کتاب المساجد کے اندر کئی ابواب باندھے ہیں۔ گھر کے اندر مسجد، گھر کا ایک کونا، گھر کا ایک کمرہ خاص کرنا، ہم ڈرائنگ روم بناتے ہیں، ہم سٹنگ روم بناتے ہیں، بیڈ روم بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کتنا کچھ اہتمام کرتے ہیں۔ نفلی نماز کے لیے ایک الگ سے ہونا چاہیے اس کا اہتمام، اس کے پیچھے دلائل ہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح محلوں میں مساجد، ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے، ہر محلے میں۔ ہاں، جمعہ بڑی مساجد میں اجتماع ایک اچھا خاصا جمعے کا ہونا چاہیے، اور کسی نے اسی بات کو اہمیت دی ہے، اور شریعت اجتماعیت کو، اکاٹھ کو، اتفاق اتحاد کو پسند کرتی ہے۔ لیکن ہر محلے میں یہ مسجد ایک تربیتی سینٹر ہوتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی جو تھوڑی بہت رمق نظر آتی ہے نا، ویسے تو ہم اسلام کی جو اساس، بنیاد اور روح ہے، جو اسلام تقاضا کرتے ہیں، بہت دور ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ہم نے مقصد ہی نہیں سمجھا اسلام کو۔ تو یہ اپنا ایک بہت بڑا مقصد ہے ہماری زندگی کا، وہ اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ یہ مساجد، یہ نمازی لوگ، یہ ملک کے اندر رہنے والے اہل اسلام، اسلام پسند لوگ، ان سے اہل کفر کو بڑی تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں زندگی اللہ کی بندگی میں صرف کرنی چاہیے۔ تو مساجد محلوں میں تعمیر کرنی چاہیے، مساجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ مسجد کی صفائی، وہ خاتون جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جا کے قبرستان میں گیا، آپ نے دعا کی، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی، اور آپ نے اس عورت کی کتنی فضیلت، اہمیت، شان بیان کیا کہ وہ ایک مسجد کی خادمہ تھی، اور محبوب نے مسجد کی دیوار کے ساتھ بلغم لگا ہوا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں جی، یہ مسجد کے خادم کا ہی کام ہے، یہ قاری صاحب کا ہی کام ہے، یا انتظامیہ کا کام ہے۔ کوئی بھی دیکھے، اپنے آپ کو ہم بڑا نہ سمجھیں۔ ہمارے استاد مولانا نجیب اللہ قاری صاحب، وہ ہمیں اس طرح کی کوئی عجیب بات سناتے رہتے، کہتے ہیں ایک دفعہ مولانا منظور صاحب اور کاشف ناظر دعوت سے کسی جگہ پروگرام دے گئے، تو مجھے بھی ساتھ لے کے پروگرام تو دراصل ان کا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے استاد ہیں تو بھی 5 منٹ گفتگو کا موقع دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس گاؤں کے استحاد کے لوگ، نوجوان بڑے ایکٹیو تھے اور چاہتے تھے کہ ہم بڑا انقلاب برپا کریں۔ گئے گاؤں میں، بڑا استقبال کیا، بڑا شاندار جاندار پروگرام، محفل ہوا، کانفرنس ہوئی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں جی آپ علماء کرام ہیں، ہمیں رہنمائی دیں کہ ہم اسلام کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے کون سے رستے ہیں جو ہم باہر ہونے کا ذریعہ ہے، اور کیسے ہم کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے، استاد جی کہتے ہیں، میں نے مسجد میں ایسے دیکھا، ادھر بھی چارے لگے، ادھر بھی چارے لگے، سارے جو ہے نا نیچے مٹی مٹی، پہلے اٹھ کے پہلے چارے صاف کرو، جب مسجد کی صفائی کرو۔ یہ مسجد کی صفائی کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، بڑے اعزاز والی بات ہے۔ ایک ہم تنکا دیکھتے ہیں یا بال دیکھتے ہیں نا، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، اس کا بھی بڑا اجر ہے، اس کا ہمیں اہتمام کیا کریں۔ مسجد کو خوشبودار رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، خوشبودار رکھیں۔ اب بعض لوگ خوشبو لگاتے ہیں، وہ بڑی تیز ترین ہوتی ہے اور بڑی عجیب قسم کی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے ایسی خوشبو لگانے سے بہتر ہے۔ بعض دمے کے مریض ہوتی ہیں، بعض کو خوشبو موافق نہیں ہوتی، کوئی لائٹ سی خوشبو ہے، اس چیز کا اہتمام تو ہونا چاہیے، لیکن اس میں اپنا تکلف اور جو ہے طبیعت کو بوجھل کر دینا ایسا نہ ہو۔ تو یہ میں نے مسجد کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات مناسبت سے عرض کر دی ہے۔ سبق انشاءاللہ اپنا ہم نیکسٹ پڑھیں گے کل یا پرسوں۔ تو آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے، ہم نے جو مسجد وغیرہ کی تھی، مسجد مدرسے کے لیے جو جگہ دی ہے، یہ ٹی ٹائپ کے پاس پچھلے جمعے تعاون آپ لوگوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس کے لیے؟ اس مسجد کے لیے، آپ کی مسجد، جزاک اللہ۔ آپ صاحب نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، فردن فردن بھی، اجتماعی طور پر بھی تعاون کیا ہے، اور سچی بات ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، فائدہ ہو گیا کل کا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ سب نے ماشاءاللہ تعاون کیا ہے، اور یقیناً یہ سب نے، ہم نے اپنی ذات آخرت کے لیے کی ہے۔ ہم نے اس کی ابھی سے یعنی کہ نا ایک خزانچی مقرر کی ہے، اور بڑا صاف شفاف نظام ہے۔
آپ کوئی بھی چیک کرنا چاہیں نا آپ اس کو مثالی پیش کر سکتے ہیں کہ یار واقعی ہے نا انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہے، انشاءاللہ ایک روپے ہے انشاءاللہ آپ کا وہ مسجد کے لیے جو جگہ خریدی گئی ہے اس میں صرف ہوگا، روپے پیسے کا ضیاع نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا اپنے لیے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے